نیویارک کے علاقے لانگ آئلینڈ کے کانگریشنل ڈسٹرکٹ 3 میں ہونے والے اسپیشل الیکشن میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس الیکشن میں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ٹام سوازی الیکشن جیت گئے ہیں۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی اپنی سیاسی حریف ماضی فلپ کو شکست دے دی ہے۔ واضح ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے ٹام سوازی پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور کانگریس میں رہ چکے ہیں۔ وہ 2 سال قبل جب گورنر کا الیکشن تھا اس میں گورنر کے امیدوار تھے اور اس وقت انہوں نے اپنی اس سیٹ پر نیکسٹ ٹرم کے لیے الیکشن نہیں لڑا اور یوں وہ یو ایس ایوان نمائندگان سے باہر ہو گئے تھے۔ لیکن گورنر کی ریس میں بھی باہر ہونے کے بعد ٹام سوازی جو ہے ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، لیکن چند ماہ قبل اسی ڈسٹرکٹ میں جب ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جارج سینٹوس نے جنہیں بدعنوانی کے الزامات کے تحت یو ایس ایوان نمائندگان سے برخاست کر دیا تھا کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی، تو اس پر اسپیشل الیکشن کا اعلان کیا گیا اور اس اسپیشل الیکشن میں ٹام سوازی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اس سیٹ کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے لیجسلیٹر ماضی فلپ کو میدان میں اتارا گیا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ تھا اور آخر یہ الیکشن ڈیموکریٹ امیدوار ٹام سوازی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں کی اس الیکشن پر بھرپور توجہ تھی اور دونوں ہر صورت میں یہ الیکشن جیتنا چاہتے تھے، اور اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایوان نمائندگان میں جہاں پر ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، ان کی اکثریت بڑی معمولی برتری ہے ان کو حاصل ہے، اور وہ ایک ایک نشست ان کے لیے معنی رکھتی تھی، تو لہٰذا انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی، تمام تر توانائیاں خرچ کیں کہ یہ جو کھوئی ہوئی سیٹ ہے اسے واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ڈیموکریٹ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور نہ صرف وہ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ یہ وہ سیٹ تھی کہ جو انہوں نے کھوئی تھی، اور لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی سیٹ جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس الیکشن میں بہت زیادہ تناؤ اور جو ٹینشن تھی وہ بھی ہمیں دیکھنے میں آئی۔ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھرپور کمپین کی، اور جو اسی حلقے میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور مسلم امریکن کمیونٹی بھی رہتی تھی، اور وہ بھی بڑی متحرک نظر آئی اس الیکشن میں۔ بنیادی طور پر اس نشست کے جیتنے سے، ٹام سوازی کی کامیاب ہونے سے اب ڈیموکریٹ پارٹی کو یو ایس ایوان نمائندگان میں ایک اور سیٹ کی حاصل ہو گئی ہے، اور یوں ریپبلکن پارٹی کی جو برتری ہے ڈیموکریٹ پارٹی پر، اس میں ایک سیٹ کی مزید کمی واقع ہوگی۔ اب یہ جو سیٹ ہے جارج سینٹوس کی وجہ سے جو خالی ہوئی تھی اور اس پر جو اسپیشل الیکشن ہوا، یہ سیٹ جو ہے یہ جارج سینٹوس کا جو باقی ماندہ میعاد تھی کانگریس مین کی حیثیت سے، اس عرصے کے لیے اس پر الیکشن ہوئے، لہٰذا اس سیٹ پر منتخب ہونے والے کانگریس مین کو جو عہدے کی میعاد ہے وہ جنوری 2025 تک ہوگی، اور انہیں پھر 10 ماہ کے بعد اس سیٹ پر اپنی کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ الیکشن میں جانا ہوگا، اور یوں ایک اگلے سال پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نشست پر ایک بار پھر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ ٹام سوازی کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس کامیابی پر اور اس نتیجے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹام سوازی کی جو کامیابی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس ایوان نمائندگان میں ایک ایسا کانگریس مین دوبارہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ جو پاکستانی کمیونٹی سے اس کا ایک درینہ تعلق بھی ہے، اور وہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ٹام سوازی نے الیکشن سے پہلے جو مختلف ریلیز کی اور پاکستانی کمیونٹی سے جو خطابات کیے، اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر دوبارہ کانگریس مین منتخب ہو گئے تو وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو ہاؤس میں واچ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 10 ماہ کے دوران
کانگریسمین منتخب کانگریسمین سوازی جو ہیں وہ ہاؤس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور کس حد تک اپنا جو حلقہ نیابت ہے اس میں بسنے والی کمیونٹیز کو کی اور اپنے ووٹرز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ Don't forget to like, comment and subscribe.